ڈال سکیں گے معاشروں کو, اس قسم کے معاشروں کو ٹائم ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایک سسٹم کو نہ چلنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, چاہے وہ جمہوریت ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے, چاہے وہ منارکی ہے دنیا میں, یا چاہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے. کوئی بھی سسٹم چلنے کے لیے ٹائم چاہیے. ہم نے یہاں پہ ڈکٹیٹر, ہم نے یہاں پہ آمریت بھی دیکھی ہے, ہم نے یہاں پہ جمہوریت بھی دیکھی ہے. ہم ایک نظام کو مسلسل چلنے ہی نہیں دیتے ہیں. اب 5 سال ٹائم ختم ہو چکا ہے, ویسے ہی ہم لوگوں کو انتخاب کی طرف جانا چاہیے. لیکن کیا ہم جائیں گے؟ مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں جو ہمارے ملک کے سربراہ ہیں ان کے انٹرسٹ موجود نہیں ہیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے یہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. بلدیاتی الیکشن تو آپ صحیح طریقے سے کروا نہیں رہے ہیں. آپ نے کیا قومی انتخاب کروانے ہیں؟ یہاں پہ اگر پنجاب کی اسمبلی ختم ہوتی ہے, کے پی کی اسمبلی ختم ہوتی ہے, تو آپ کو جانا ہی اس طرف پڑے گا. لیکن پھر بھی انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہے. آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے حالات ہیں اس طرح ہم کس طرح چلیں گے کہ ہم آلریڈی اتنی بری سچویشن میں آ چکے ہوئے ہیں کہ اب میرا نہیں خیال آئی ایم ایف بھی مزید ہمیں قرضہ دے گی. یہاں پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ان کی ٹرمز اور ریکوائرمنٹس ہم نے میٹ کرنی ہے. ہر روز ایک نیا ٹیکس ایک عام بندے کے اوپر جاری کیا جاتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کیا ہمارے اپنے ذرائع یا ہمارے اپنے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں. اگر ہم اس کی نگیٹیوٹیز کو سر 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, ہم پازیٹیو دیکھیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی چیز موجود نہیں ہے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم یو این میں تھے تو چائنا کو ہم نے یو این میں انٹروڈیوس کرایا تھا. چائنا کی اپنی فوقیت نہیں تھی. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب لوگ ہمارے ملک میں آ کے ہماری ایگزامپلیں لیتے تھے, نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کے یہاں پہ ایک سی پیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ختم ہونے کو آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ ہی اور ہیں. سر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے. اقتدار آتی ہے, وہ کہتے ہیں ود گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. یہاں تو ابیوز آف پاور آ جاتا ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہے. آپ کے میڈیا تک کو ود آل ڈیو رسپیکٹ سر خریدا جاتا ہے, چینلائز کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. اور یہاں ایک بندہ, چاہے وہ ارشد شریف جیسا ہی بندہ کیوں نہ ہو, اب ایک بندے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. تو بات تو صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ آپ کے یہ جو ادارے ہیں, وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, ان کے اندر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی جگہ چودھری بنا پھرتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹو ہے, ایک لیجسلیٹر ہے, ایک جوڈیشری ہے. ان سب کو ایک طریقے کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کتنی فیکٹریز بند ہو چکی ہوئی ہیں. سوزوکی کی ابھی بند ہو رہی ہے, ٹیوٹا کی بند ہو چکی ہوئی ہے, کاٹن فیکٹریز ہماری بند ہو چکی ہوئی ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ امپورٹ بند کر دی ہوئی ہے, را مٹیریل آپ کا مہنگا ہو چکا ہے. اکانومی تو آپ کی فلکچویٹ کرے گی. یہ جو ان حالات پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, یہ اسی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں. آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں, آپ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ سب سے پہلے اپنے ملک کے معاشی حالات بہتر کریں. ایک دفعہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہو گئے, ڈالر تھوڑا نیچے آ گیا, آپ کے اپنے آپ باقی مسئلے حل ہو جائیں گے. اندرونی مسئلے مسائل کو یہ لوگ آگے لے کے چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے ملک کہاں کی کہاں جا رہا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عام انسان کیا کرے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم تو پھر چلیں, پھر بھی ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے ہو جائیں گے. ایک عام آدمی کے پاس تو کچھ نہیں پیچھے رہ جاتا کرنے کے لیے. تو سر اس سب کا اگر آپ حل, اگر ایک بات ہم کریں مختصر, اگر میں صرف چھوٹی سی بس یہ بات کروں گی, اس کا حل صرف یہ کہ جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ کی مائل موجود ہے. سر ہمارے پاس بہت پازیٹیو چیزیں ہیں, ہماری اپنی انڈسٹریز ہیں, ہم ایک ایگریگیرین اکانومی ہے. ہم اگر اپنے ریسورسز کو اچھے طریقے سے کریں, پاکستان میں جو منرلز موجود ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. لیکن نیت نہیں ہے نا امرت, ہماری نیت نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہم کریں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر امرت احمد صاحبہ, غلام مرتضیٰ چوہدری صاحب, ندیم قریشی صاحب اور قمر دلشاد صاحب, ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.